نوع انسان کی ابتدا میں انسان بہت دراز قد ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ زمین پر قدم رکھنے والے سب سے پہلے انسان جناب آدم علیہ السلام کا قد بھی 30 میٹر تک لمبا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان کا قد گھٹتا چلا گیا اور موجودہ زمانے میں انسان کی ایوریج ہائٹ 6 فیٹ تک لگائی گئی ہے، اور 6 فیٹ سے دراز قد کے لوگ اپنی ہائٹ کی وجہ سے لوگوں کے ہجوم میں منفرد نظر آتے ہیں۔ بزدار ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، ہمارے ارد گرد ایسے انسان بھی موجود ہیں جن کی ہائٹ عام افراد سے قدرے کم نظر، جن کو ہم بونے لوگ یا پھر ڈوارفز کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بھی ہم انہی بونے لوگوں کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو، موجودہ دور سے تقریباً 1500 سال پہلے ایک ایسی قوم موجود تھی جن کی تمام آبادی چھوٹے قد کے لوگوں پر مشتمل تھی، جو ایک عام انسان سے 50 سینٹی میٹر تک چھوٹے تھے۔ ایسے واقعات فلموں اور کہانیوں میں دیکھنے کو تو ملتے تھے، لیکن حقیقت میں بھی ایسا ہو سکتا ہے اس کا اندازہ نہ تھا۔ دوستو، اس گاؤں کا نام تھا مخونق، اور یہ گاؤں ایران میں افغانستان کے بارڈر سے تقریباً 75 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، جسے 20ویں صدی میں دریافت کیا گیا تھا۔ یہ گاؤں 200 گھروں پر مشتمل تھا اور ان کا سائز محض 1.5 سے 2 میٹر پر نوٹ کیا گیا تھا۔ یہ لوگ اتنے چھوٹے گھر اپنے چھوٹے قد کی وجہ سے بناتے تھے، اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ چھوٹے گھروں کی تعمیر میں کم ساز و سامان لگتا تھا۔ سڑکیں اور مناسب راستے نہ ہونے کی وجہ سے مقامی لوگوں کو کئی کلومیٹر دور سے یہ سامان پیدل اٹھا کر لانا پڑتا تھا۔ یہ چھوٹے گھر بنسبت بڑے گھروں کے جلدی گرم یا ٹھنڈے ہوتے تھے۔ مخونق کے لوگ اپنے گھروں کو دور قدیم کے فن تعمیر سے بنانے کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ ان کے گھر پتھروں اور گارے سے اس قدر بنائے اور رنگ کیے جاتے تھے کہ دور پہاڑوں پر کھڑا کوئی شخص یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ یہاں کوئی گھر بھی موجود ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ان کے پست قد ہونے کی وجہ غذائی قلت، پینے کا صاف پانی اور سب سے بڑی وجہ رشتوں میں شادی کرنا ہوتی تھی، کیونکہ خشک، غیر آباد اور ناقابل رہائش علاقوں میں جانوروں اور فصلوں کی افزائش خاصاً مشکل تھی۔ اسی وجہ سے ان لوگوں کے پاس خوراک کے ذرائع بھی مختصر تھے۔ ان کی خوراک چند سبزیوں پر مشتمل تھی جو ان کی غذائی ضروریات پوری کرنے سے قاصر تھی۔ باہر دنیا سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے مجبوراً انہیں اپنے ہی قریبی رشتہ داروں سے شادی کرنا پڑتی تھی، اور اسی وجہ سے ماں باپ سے ملنے والی وراثت کے طور پر پیدا ہونے والے بچوں کے قد بھی چھوٹے ہوا کرتے تھے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ 400 سال قبل افغانستان سے ہجرت کر کے ان علاقوں میں آ بسے، اور تقریباً 20ویں صدی کے نصف تک یہ لوگ باقی دنیا سے کٹے رہے، کیونکہ یہ علاقے غیر آباد تھے، راستے کچے تھے، سردیوں میں سخت برف باری ہوتی تھی، اس لیے یہ لوگ باقی دنیا سے دور اپنی ایک الگ دنیا بنائے رہتے تھے۔ لیکن 20ویں صدی کے نصف میں جب ان علاقوں کو سڑکوں کے ذریعے ایران کے باقی علاقوں تک رسائی ملی، تب جا کر ان کے خوراک کے مسائل حل ہوئے اور ان کو چاول اور گوشت دیکھنا نصیب ہوا، جس سے بچوں کی افزائش بہتر ہوئی اور ان کی صحت اور قد ماں باپ سے بہتر ہونے لگی۔ مخونق کے ساتھ ساتھ اور بھی دیگر 700 گھروں کے لوگوں کا قد اب مناسب لگتا ہے، اور اب کئی سالوں سے وہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے گھر چھوڑ کر پکے اور اونچے مکانوں میں جا بسے ہیں۔ ان کے نوجوان دوسرے شہروں میں جا کر روزی روٹی کرتے ہیں تو ان کی عورتیں بنائی کا کام کر کے ان کا ہاتھ بٹاتی ہیں۔ یہ لوگ خاصاً دلچسپ روایات کو مانتے تھے۔ 50 سال قبل تک یہ لوگ چائے پینا ایک بری عادت سمجھتے تھے۔ اگر کوئی چائے پیتا دیکھا جاتا تو اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ چائے ایک نشہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شکار کرنا یا گوشت کھانا ان کو شرمندگی میں مبتلا کر دیتا تھا۔ دوستو، آج بھی ان کے گھروں میں ٹیلی ویژن نہیں پایا جاتا، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہ ایک شیطانی آلہ کار ہے۔
دوستو ماخون ولیج اپنے قدیمی فن تعمیر اور ورثے کی وجہ سے سیاحوں کا مرکز بنا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں اپنی معاش بہتر ہونے کی امید دکھائی دیتی ہے۔ دوستو اس کے علاوہ چائنا میں بھی ایک ایسا شہر موجود ہے جسے بونو کا شہر کہا جاتا ہے۔ اس شہر کی بنیاد سن 2009 میں رکھی گئی تھی۔ یہ منصوبہ چین کے ایک پراپرٹی ڈیولپر کا تھا جس کا مقصد چائنا کے تمام بونے لوگوں کا ایک جگہ اکٹھا کرنا تھا، لیکن لوگوں کی جانب سے اس اقدام کی شدید مخالفت کی گئی اور کہا گیا اس طرح انسانوں کا ایک چڑیا گھر بنایا جا رہا ہے جو کہ سراسر انسانیت یعنی ہیومینٹی کے خلاف ہے۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ چائنا میں قوم پرستی کی وجہ سے بونے خط کے لوگوں کو انتہائی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ خیر بونے لوگوں کے شہر میں ایک پارک بھی بنایا گیا جہاں بونے لوگوں کو ملازمت کے مواقع فراہم کیے جانے تھے۔ اس پارک میں ہر جمعرات کو بونو کا نائٹ فنکشن کروایا جاتا جہاں یہ لوگ خوب ہلا گلا کرتے۔ جو لوگ ڈانس اور اس قسم کے دوسرے کام سر انجام نہیں دیتے ان کو سیکورٹی، کھانا پکانا یا پھر پارک کی صاف ستھرائی پر مامور کیا جاتا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس شہر میں پھرنے والے آوارہ کتوں کی بھی قد مقرر کی گئی ہے، لہٰذا یہاں آپ کو صرف پست قد کے جانور ہی دکھائی دیں گے۔ امید ہے بزدار ٹی وی کی یہ ویڈیو آپ بھرپور لائک اینڈ شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب